السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروة وثقى۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين۔ سب سے پہلے خود اپنے نفس کو تقوی کی دعوت دیتا ہوں اور حاضرین کو بھی اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو توفیق تقوی عنایت فرمائے۔ گفتگو تقوی کے حوالے سے اس مرحلے میں پہنچی تھی کہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو سب سے پہلی آیت آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ یہی کہ ہمیں اپنا ہر عمل، اپنا ہر کام عبادت بنانا ہوگا۔ یہ ایک ذریعہ ہے تقوی حاصل کرنے کا، خود کو محفوظ کرنے کا، عذاب خدا سے، عذاب الہی سے، جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ اپنے ہر کام کو عبادت بنائیں ہم، اور اسی کے ساتھ ساتھ پورے محکم قوت کے ساتھ خداوند عالم کی جو تعلیمات ہیں، انبیاء کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں، اتباع کریں، اور اس میثاق کو، اس عہد کو وفا کریں، پورا کریں جو خداوند عالم سے کیا گیا ہے اور خداوند عالم نے ہم سے عہد لیا ہے۔ سب سے پہلا عہد کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یعنی ہر عمل میں توحید، ہر چیز کا محور توحید ہونی چاہیے۔ جو بھی کام ہو، نہ صرف مجلس، نہ صرف نماز، نہ صرف خطبہ، نہ صرف تقریر، نہ صرف شعر شاعری، ہر عمل میں محور توحید ہونا چاہیے۔ کاروبار میں بھی توحید ہونا چاہیے۔ توحید نہیں ہونے کا نتیجہ ہے کہ انسان کاروبار میں جھوٹ سے کام لیتا ہے، فریب سے کام لیتا ہے، مکاری سے کام لیتا ہے، عیاری سے کام لیتا ہے۔ توحید نہیں ہونے کا، محور نہیں ہونے کا نتیجہ ہے کہ انسان سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ یہی توحید نہیں ہونے کا نتیجہ ہے کہ سامنے والے کی ضرورت مند جو ہے اس کی ضرورت کے حساب سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جیسے بھی لاک ڈاؤن میں آپ دیکھیے ہر طرف شرک ہی شرک دکھائی دے رہا تھا، مقدس ترین افراد بھی شرک میں مبتلا دکھائی دے رہے تھے۔ یہی تو کمانے کا وقت ہے، خب یہی شرک ہے، یہی تو کمانے کا وقت ہے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، لوگ مصیبت میں گرفتار ہیں۔ یا ابھی پڑوس ملک میں جو حادثہ ہوا برف باری کی وجہ سے، سمجھے آپ، کچھ میٹر اگر کار کو لے جانا ہے تو اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ وہ 1000 روپے مانگ رہے ہیں۔ یا اگر مجبوراً مسافروں کو رات میں ہوٹل میں رکنا پڑ رہا ہے تو ایک رات کا جس ہوٹل میں 500 روپے کرایہ ہوا کرتا تھا 15,000 20,000 مانگا جا رہا تھا۔ خب کیا یہ بلا، یہ مصیبت ہمیشہ رہنے والی ہے کہ آپ کا کاروبار اسی پہ ڈیپینڈ ہو کے رہ گیا؟ ایک وقتی مصیبت آئی ہے،
خوب یہ وقتی مصیبت صرف ان کے لیے نہیں آئی ہے، آپ کے لیے بھی امتحان ہے کہ ایسی مصیبت میں آپ کیا کرتے ہیں۔ یہی ہے معاملہ، توحید ہر چیز میں، لا تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نیکی سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ، جو بھی نیک کام کرنا ہے، سوشل ایکٹیویٹیز جو بھی کرنا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، پہلے اپنے والدین کو دیکھو، مریضوں کا علاج کرانا ہے، پہلے اپنے والدین کو دیکھو، ڈپازٹ دینا ہے، پہلے اپنے والدین کو دیکھو، بے سہارا تو نہیں ہے، در بدر تو نہیں بھٹک رہے ہیں، جو بھی کام کرنا ہے سب سے پہلے والدین، محور والدین ہونا چاہیے، ہر چیز میں والدین۔ ارے نہیں آپ لوگ کیا معلوم، آپ لوگ سائیڈ میں بیٹھیے، یہ ہمارا زمانہ ہے، ہمارا دور ہے، نہ یہ غلط بات ہے، سمجھے؟ ہم کو اس دور تک پہنچانے والے اسی دور کے یہی والدین ہیں، اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم اس دور میں ہوتے، سمجھے؟ تو یہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَذِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے والدین کے بعد کس کا حق ہے؟ رشتہ داروں کا، قرابت داروں کا۔ انسان ٹھیک ہے والدین کا تو بہت خیال رکھ رہا ہے، لیکن رشتہ داروں کا نہیں رکھ رہا ہے، سمجھے؟ حلوہ پکا سب سے پہلے مولانا صاحب کو جائے گا، وہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن پہلے میرے بھائی رشتہ داروں کو دیکھو۔ سہم سعادت خمس نکالا، سب سے نہیں مولانا صاحب کو دینا ہے، نہ پہلے رشتہ داروں کو دیکھو۔ اگر کوئی اور مولانا کو دینا ہے دے، کوئی مسئلہ نہیں، میں کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اگر کوئی دے رہا ہے سہم سعادت نہ، تو مہربانی کرے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھے، پہلے وہاں جا کے دیکھے، کوئی ضرورت مند تو نہیں رشتہ دار میں، پھر آئے میرے پاس، کوئی حرج نہیں، لیکن رشتہ داروں کو چھوڑ کر آؤ اگر سہم سعادت دینے کے لیے نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ میری نظر میں تو محترم ہو جائیں گے، لیکن جو فلسفہ ہے خمس کا، جو مقصد ہے وہ ادا نہیں ہوا، وہ ادا نہیں ہوا، فائدہ کیا ہے؟ میری نظر میں محترم ہو کے کچھ نہیں ملنے والا ہے، سوائے اس کے کبھی غلطی سے ممبر پہ، اسٹیج پہ، خطبے میں نام نکل آئے منہ سے، سمجھے؟ لیکن یہ ساری چیزیں وقتی ہے، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، لیکن کمال یہ کہ اس کے رجسٹر میں ہم اپنا نام رجسٹر کرائیں کہ جہاں سے مٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب چیز فنا ہو جائے گی، باقی کیا رہے گا؟ ہر وہ کام باقی رہے گا جو اس کے لیے انجام دیا گیا ہے۔ وہ کام، وجہ اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ کا چہرہ کا مطلب نہیں کہ جسم اللہ کا باقی رہے گا، نہ، ہر وہ کام ہم نے جو لوجہ اللہ کیا ہے، اللہ کی مرضی کے خاطر، قربتاً الی اللہ کیا ہے، نہ کہ زبانی ہر نماز میں، ہر روزے میں، ہر جگہ ہم کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، نہ، پریکٹیکلی قربتاً الی اللہ زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، پریکٹیکل پروف کرنے کا نام ہے قربتاً الی اللہ۔ انسان کی لائف سٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے قریب ہے یا شیطان سے قریب ہے، بولنے کی ضرورت ہی نہیں، لائف سٹائل سے پتہ چلتا ہے، رہنے سہنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کس سے قریب ہے۔ ارے کتنا بڑا نمازی ہے، خوب خالی نماز کافی نہیں ہے، یہ دیکھو سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ خالی نماز کافی نہیں ہے، خوب نمازی بہت اچھی بات ہے، 51 رکعت مومن کی علامت پوری پائی جاتی ہے اس کے اندر، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہ، بھلے انسان مستحبات انجام نہ دے، لیکن اگر مستحبات کو انجام نہیں دے رہا، صرف واجبات، حتیٰ کہ نماز میں بھی صرف واجب ذکر کر رہا ہے، اور پورا ہم و غم اس کا حقوق الناس کے لیے ہے، ویسی مستحب رکعتوں سے یہ حقوق الناس کا ادا کرنا کئی گنا بہتر ہے، لوگوں کا خیال رکھنا کئی گنا بہتر ہے، ورنہ نمازوں پہ نماز پڑھا جا رہا ہے، نمازوں پہ نماز، حج پہ حج کیا جا رہا ہے، حج پہ حج کیا جا رہا ہے۔ ارے مولوی صاحب کیا بتاؤ، اتنے حج کیا کہ مجھے بھی نہیں یاد ہے۔ ارے بندے خدا، کوئی زیارت تھوڑی ہے کہ اتنے کیا مجھے یاد نہیں ہے، حج تو سال کے حساب سے ہے، لیکن
वही पड़ोसी परेशान है, कोई फ़ायदा नहीं सच का। बीवी परेशान है, कोई फ़ायदा नहीं सच का। बच्चे परेशान है, कोई फ़ायदा नहीं सच का। कौम परेशान है, कोई फ़ायदा नहीं। मौलाना साहब परेशान है, कोई फ़ायदा नहीं। इम्पोर्टेंट जो है वो नास है, नास बहुत हुकूक नास, लोगों के राइट्स। खुदावंद आलम कहता है कि मेरे राइट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों के राइट्स हैं। समाज की, इस्लाम की यही खूबी है कि समाज को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू समाज को दी है। समझे आप? अगर आप देखें वाजिब और मुस्तहब नमाज़ें मिलाकर 51 रकत नमाज है, ठीक है। इन 51 रकत नमाज़ों में कितनी रकत नमाज खुदा ने कहा अकेले में पढ़ो, तन्हाई में पढ़ो, और अगर पढ़ो तो लोगों को बताओ नहीं। कितनी रकत? सिर्फ 11 रकत नमाज शब। सिर्फ 11 रकत के लिए कहा अकेले में पढ़ो, तन्हाई में पढ़ो, किसी को ख़बर ना हो, किसी को बताओ नहीं। अगर पढ़ भी लिए हो तो फिर अगले दिन जिक्र नहीं करो, अरे क्या करूँ नमाज शब में इतना मच्छरों ने काटा के परेशान हो गया ना। लेकिन 40 रकत नमाज के लिए क्या कहा खुदा ने? मस्जिद में जाके पढ़ो। आप देख रहे हैं कि सोसाइटी, समाज कितना इम्पोर्टेंट है। ये जो कह रहा है मस्जिद में जाके पढ़ो, ये क्यों आखिर? क्या वजह है आखिर? इसका समाजी पहलू है, सोशल पहलू इसके अंदर है। तो 11 अकेले में पढ़ो, लेकिन 40 मस्जिद में जाओ। फजर का टाइम हुआ, खूब नाफिला भी पढ़ना है ना, जाओ वहीं जाके जमात से पढ़ो फजर के। अब ये छुप के मत पढ़ो, ये अकेले मत पढ़ो ना, ये जमात में जाके पढ़ो। ज़ोहर असर ना अकेले मत पढ़ो, जाओ जाके जमात से पढ़ो। खूब जाहिर सी बात है, फिर नाफिला भी पढ़ना है, वहीं पढ़ो। मगरिब इशा मस्जिद में जाओ, जमात से पढ़ो। खूब मस्जिद नहीं है, ये देखो जमात से कहाँ हो रही है, नहीं है। 2 आदमी हो, खूब एक इमाम बने, दूसरा मामूम बने। हाँ देख रहे हैं, फ्रेंडशिप इतनी क्लियर होनी चाहिए आगा, इतनी क्लियर होनी चाहिए कि जब नमाज का वक्त आए तो दोस्त से कहे कि तू इमामत कर, मैं तेरे पीछे नमाज पढ़ता हूँ। फ्रेंडशिप इतनी क्लियर होनी चाहिए यार, ये याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। हस्बैंड और वाइफ इतने क्लियर हो, इतना पाक और साफ रिश्ता हो कि बीवी शौहर के पीछे नमाज पढ़े। समझे आप? ये बहाना नहीं है। तो घर में भी नमाज पढ़ो, नहीं है मस्जिद, नहीं जा सकते हो मस्जिद, हस्बैंड वाइफ नमाजी हैं, खूब फुरादा क्यों पढ़ रहे हो? नमाजी हो तो जमात से पढ़ो, घर में जमात करो। नहीं जा सकते हैं, अभी बच्चे लोग भी हैं, सब नमाजी हैं, वाकई नमाजी हैं, घर में पढ़ते हैं, लेकिन फुरादा पढ़ते हैं। क्यों फुरादा पढ़ रहे हो? बाप नमाज जमात इमामत करे, बच्चे पीछे पढ़ें। इतना क्लियर होना चाहिए तक़वे के एतबार से, परहेज़गारी के एतबार से। अपने आप को हम गुनाहों से इतना महफूज रखें कि दोस्त खुद कहे नमाज पढ़ा कि तुम इमामत करो, ना कि सिर्फ मौलाना होना चाहिए इमामत के, ना वो अलग मामला जो शरायत हैं, वो जो ज़िम्मेदारी है, मसूलियत के जिसके अंदर ये शर्त ये शर्त ये शर्त, वो है अपनी जगह मुसल्लम। लेकिन ऐसे हमें इमामत करना है, खूब वहाँ के लिए क्या है, ऐसे हमें जमात से नमाज़ पढ़ना है, क्या है वहाँ पे? वो यही है कि तजवीद क़राअत सही हो, सामने वाले की जो नमाज़ पढ़ा रहा है क़राअत सही हो, और क्या हो? आदिल हो। आदिल होने का मतलब क्या है? 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है। मुस्तहब्बात मत देखो उसका कि मुस्तहब भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मकरूहात पर भी मत नज़र करो, कह रहे तो मकरूहात करता रहता ना। 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है अदालत में, वाजिबात पर अमल करता हो, मुहर्रमात से परहेज़ करता हो। खूब अगर ऐसी शर्तें हैं, और क्या मर्द हो, न कि बीवी पढ़ाए शौहर पढ़े, नहीं, मर्द हो, चाहे बीवी कितना ही परहेजगार तरीन हो, बेटियों की, हाँ बहनों की, औरतों की इमामत कर सकती है औरत, उसके लिए भी फिर शरायत है, कहाँ खड़ी हो, क्या है सारी। लेकिन अगर इस तरीके से
جماعت شرائط کے ساتھ تو اس میں ہم مرد ہو. ہم اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ 2 کام ہم 2 بھی نہیں بلکہ اور آسان. خدا نے کہا بس ایک کام مت کرو, جو کام کرنا ہے کرو, جو کام آزاد ہو, جو کرنا ہے کرو, بس ایک کام مت کرو. خدا کہتا ہے کیا نہیں کرو؟ گناہ مت کرو, بس جو کرنا ہے کرو, کچھ بھی نہیں, کسی چیز پہ پابندی نہیں. یقین جانیے صرف ایک چیز کے اوپر ہے. خدا نے کہا بس ایک کام مت کرو, گناہ مت کرو, باقی سب کام کرو, آزاد, جو کرنا ہے کرو. بتائیے ایک کام خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ مت کرو, ہم وہ چھوڑ رہے ہیں اور دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں, نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں, گانا سن رہے ہیں, بچوں کو ڈانس سکھا رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. اور اللہ نے کہا بس ایک کام مت کر بھائی, میں وعدہ کرتا ہوں جنت میں بھیجوں گا, ایک کام مت کر. اور دنیا بھر کے کام کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے. عجیب ہے انسان واقعہ نا. دیکھیے سوچنے والی بات ہے. تو اتنا سا کام ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ سماجی پہلو ہم غور کریں, بہت امپورٹنٹ ہے. تقوی حاصل کرنے کے ذریعوں میں سے بہترین ذریعہ یہ سماجی پہلو ہے. بہترین ذریعہ کہ خداوند عالم دعوت دے رہا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال کرو. کیا ہے؟ سماجی پہلو ہے. یتیموں کا خیال کرو. کیا ہے؟ سماجی پہلو ہے. مسکینوں کا خیال کرو. کیا ہے؟ یہ سماجی پہلو ہے. اور یہ وہ پہلو ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے. پروردگار ہمیں توفیق تقوی عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. وعلى قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى بضعة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد. والحسن بن علي المجتبى. والحسین ابن علی الشہید بکربلا. وعلی ابن الحسین زین العابدین. ومحمد ابن علی الباقر. جعفر ابن محمد الصادق. وموسى بن جعفر الكاظم. وعلي بن موسى الرضا. ومحمد بن علي التقي. علي بن محمد النقي. الحسن بن علي العسكري. اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
اوصیکم عباد اللہ و نفسی بالاعتصام بالتقوی۔ دوبارہ سب سے پہلے میں اپنے نفس کو تقوی کی دعوت دیتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین کو بھی تقوی کی دعوت دیتے ہوئے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق تقوی عنایت فرما۔ دوسرے خطبے کے حوالے سے کئی مناسبتیں ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی مناسبت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہے، کہ جسے روز خواتین اور روز مادر کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی، عالمی اور خدا کے اس بیت الحم کے بھی مسائل ہیں جس پہ انشاءاللہ وقت رہا تو گفتگو کرنا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم کی عزیز ترین بیٹی کی ولادت کے جو روز مادر ہے، خوب ہر روز روز مادر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے عزیزان گرامی۔ یقیناً ہمیں اپنے والدین بالخصوص اپنی ماں کی زحمتوں کو، مشقتوں کو، محنتوں کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اسکول میں بھی آپ دیکھیں چھٹی ہوتی ہے، کالج میں چھٹی ہوتی ہے، یونیورسٹی میں چھٹی ہوتی ہے، جاب پہ چھٹی ہوتی ہے، بزنس میں چھٹی ہوتی ہے، لیکن ماں کی کسی دن چھٹی نہیں ہوتی ہے۔ بہت بڑا پہلو ہے تربیت کا، یہ بہت بڑا پہلو ہے، عظیم پہلو ہے واقعاً۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ ماں کی زندگی میں چھٹی نہیں ہونا، کہ جو صفت مظہر صفات پروردگار ہیں، مظہر صفات امام زمان علیہ السلام ہے۔ کہ میرے گھر میں بھی کبھی چھٹی کی بات ہوتی ہے کسی موضوع پہ، تو ان سے میں ہی کرتا ہوں، یہ بتاؤ امام زمانہ نے کس دن چھٹی لی ہے؟ کون سے دن چھٹی ہے امام زمانہ کی، یہ بتاؤ، اس دن میں دینے تیار ہوں چھٹی۔ اگر خدا بھی ایسے کسی دن چھٹی کر دے تو پھر ہماری بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اتنا بڑا پہلو ہے، اتنا بڑا میسج ہے۔ اور اس کے بعد ماں ہے، باپ کی زندگی میں بھی چھٹی آتی ہے۔ بزنس ہے، سنڈے چھٹی ہے، جاب ہے، سنڈے چھٹی ہے، بچوں کی بھی چھٹی آتی ہے، سنڈے ہے، اسکول کی چھٹی ہے، کالج کی چھٹی ہے، بعض جگہ سیٹرڈے اور سنڈے چھٹی ہے، لیکن ماں کی چھٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے۔ پھر بلکہ اس کا کام بڑھ جاتا ہے چھٹی کے دن۔ آپ یہ دیکھیں، ماں کا کام بڑھ جاتا ہے چھٹی کے دن، کہ اگر آفس پہ جانا ہے، جاب پہ جانا ہے، اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، تو کچھ بھی چھوٹا موٹا ٹفن میں بنا کے دے دیا جاؤ، لیکن اب چھٹی ہے تو فرمائش، بولو تم کیا کھاؤ گے، تم کیا کھاؤ گے، تمہارے لیے کیا پکاؤں۔ کام بڑھ گیا۔ آپ دیکھیں، اور کمال یہ ہے کہ چھٹی رہتی ہے اور ہم گھر میں رہتے ہیں، ہسبینڈ بھی گھر میں رہتا ہے اور بچے بھی گھر میں رہتے ہیں، پھر بھی ماں اکیلے ہی کام کر رہی ہوتی ہے، بیوی اکیلے ہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور کتنی تو بیویاں اتنی بھولی ہوتی ہیں کہ اگر شوہر چاہتا بھی ہے کہ لاؤ میں ہاتھ بٹا دوں، ارے نہیں، آپ کیوں کام کریں گے، آپ بیٹھیے، خود ہی بگاڑ رہی ہو تم اپنے شوہروں کو۔ خوب ہاتھ بٹانا چاہ رہا ہے، وہ ایک کام کرنا چاہ رہا ہے، تم دو کام اس کے حوالے کر دو۔ خوش نصیب ہو کہ ایسا شوہر ملا ہے۔ واقعی یہ انڈین کلچر برا نہیں ہے، بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں واقعی عزیزان گرامی۔ عبادی پہلو کو لے کے بہت نقصان ہے اس کا، کہ نہیں آپ کیوں کریں گے، آپ بیٹھیے، ارے نہیں تم لوگ کیوں کرو گے کام، نہیں تم لوگ پڑھائی کرو بس، نا، یہ غلط بات ہے۔ اگر ہاتھ بٹانا چاہ رہے ہیں خوب بٹانے دیں، خاص طور سے شوہر، اور بلکہ ہاتھ بٹانے والا نہ بھی ہو تو اس کو ہاتھ بٹانا سکھائیں۔ میں یہ کہوں گا کہ واقعاً ہاتھ بٹانا سکھائیں ان مردوں کو، کہ گھر میں کیسے ہاتھ بٹایا جاتا ہے۔
بہت اہم پہلو ہے۔ ماں بہت عظیم ذمہ داری ہے ماں کی۔ ہر دن ماں کا ہی دن ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں، تمام امت کی ماں، مظلوم ترین ماں کی ولادت ہے، وہ اس عنوان سے کم اپنی ماں کو یاد کریں۔ اور خدا نہ خواستہ کسی کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، خاص طور سے ماں کی قبر پر جائیں، نہیں جا سکتے ہیں، کہیں دور دراز میں ہے، وہ ماں کے نام پر نیکیاں کریں، خیرات کریں، کسی نہ کسی عنوان سے اس ماں کے عنوان کو زندہ رکھیں۔ اور اسی طرح خواتین کے حقوق کے حوالے سے، یہ روز خواتین ہے، واقعاً عزیزان گرامی، عورت عظیم ترین عنصر اور وجود ہے عالم انسانیت میں، اور بہترین وجود ہے، اور بہت ہی مؤثر وجود ہے، بہت ہی کارآمد وجود ہے، سمجھا؟ اور اس میں کوئی شک نہیں، تعلیم کی ضرورت سب کو ہے، مرد عورت دونوں کو، لیکن عورتوں کو خاص طور سے زیادہ تعلیم پر اور تربیت پہ، تعلیم سے زیادہ تربیت پہ توجہ دلائیں۔ اور آج آپ دیکھیے، اچھے خاصے لوگ رشتوں کے لیے پریشان رہتے ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے۔ اچھے رشتے کا معیار کیا ہے؟ وہ میں نہیں کہہ رہا دنیاوی مادی جہیز دو، یہ وہ بہت کم مجھے ایسے واقعات ملے۔ اچھی کا معیار کیا ہے؟ ارے گھر گرہستی والی ہو، خیال رکھنے والی ہو، جوڑ کے رکھنے والی ہو، توڑنے والی نہیں ہو۔ خوب معاملہ یہ کہ خود تم نے بھی، آیا تمہارے گھر کی عورتوں کو یہ سب سکھایا کہ تم توقع رکھ رہے ہو کہ دوسرے گھر کی عورت لڑکی جب میرے یہاں آئے تو تربیت یافتہ؟ خود تمہارے گھر میں جو عورتیں وہ تربیت یافتہ ہیں، وہ بھی تو امپورٹنٹ ہے۔ شروعات تو ہم سے ہی ہوتی ہے، خود سے ہوتی ہے۔ ہر انسان کی شروعات خود اس سے ہوتی ہے۔ وہ امید لگاتا ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ اچھے رہیں، نا، سب سے پہلے میں خود اچھے سے رہوں، خود میرے لیے امپورٹنٹ ہے، خود مجھے ایمانداری سے کام لینا چاہیے، خود مجھے وفاداری سے کام لینا چاہیے، خود مجھے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے عزیزان گرامی۔ آج عالم اسلام پریشان ہے کہ کس طریقے سے نفرتوں کو پھیلایا جا رہا ہے ہندو مسلمان کے درمیان۔ خوب سب سے پہلی مسلمانوں کی ذمہ داری آپس میں متحد رہو، سب سے پہلی ذمہ داری۔ تمام فرق و مذاہب کی ذمہ داری کہ متحد رہیں، ایک رہیں۔ شروعات خود تم اپنے سے کرو۔ جب تم خود متحد رہو گے تو آگے جا کے کوئی بھی تمہیں ہندوؤں کے ذریعے سے ہندوؤں سے توڑ نہیں سکے گا، لیکن جب تم خود ٹوٹے ہوئے ہوگے تو آسانی سے وہ توڑ دے گا۔ اور آج وہی چیز ہندوؤں میں بھی اپلائی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے، ہندوؤں کو بھی آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ اس بار کا خاص طور سے یو پی کا الیکشن بہت اہم ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے لیے۔ مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی بہت اہم، خود ہندوستانیوں کے لیے، ہندوستان کے ایک فرد کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، سمجھے؟ 4 سال میں، 5 سال میں ایک موقع آتا ہے واقعاً انسان کو اپنے شعور کا مظاہرہ کرنے کے لیے، اپنی بیداری، اپنی بصیرت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، لیکن کیا کرتا ہے؟ بعد میں افسوس کرتا ہے، ہائے یہ برباد، وہ برباد، یہ نقصان، وہ نقصان۔ خود وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم ظلم نہیں کرتے، خدا کہہ رہا ہے تم خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہو۔ مسلمان فرقہ واریت میں بٹا ہوا ہے، شیعہ سنی آپس میں فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، پھر اہل سنت خود دوبارہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ فرقہ، وہ فرقہ، وہ فرقہ، یہ سجادہ نشین، وہ خانہ نشین، وہ گدہ نشین، اتنے بٹے ہوئے فرقوں میں کہ دشمن تو بڑی آسانی سے پیٹ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، مرجعیت کی قدر کریں، یہی مرجعیت ہے کہ جس نے آپ کو بکھرنے نہیں دیا، یقین جانیے۔ فلا اتفاقی کی قدر کریں، ورنہ جو امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجئے آپ، ابھی آپ دیکھ لیجئے، ایک یہ عرب ممالک ہیں کہ جو یورپ کنٹریز میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، کس طرح ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، اور ایک طرف ابراہیم رئیسی، رشیا کا ان کا دورہ ہوا ہے، اور خاص طور سے ابھی جو رشیا کے پارلیمنٹ میں انہوں نے جو تقریر کی اور جو عزت ان کو خداوند عالم نے دی، آپ دیکھیے یہ کس چیز کی دین ہے؟
یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مرجعیت کی دین ہے، ولایت فقیہ کی دین ہے۔ سارے عرب ممالک، اسلامی ممالک، اتنے سارے، اتنے زمانے سے ہونے کے بعد بھی ابھی کتنا سال ہوا ہے، کچھ ہی سال ہوئے انقلاب آ کے، لیکن آپ دیکھیے خدا نے کس طرح سر بلند کیا ہے، کس طرح سر بلند رکھا ہے۔ اور یہ تمام عالم اسلام کی سر بلندی ہے، یاد رکھیے، تمام عالم اسلام کی سر بلندی ہے۔ اسلام اپنے عروج پر اپنی پوری قدرت و توانائی کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ کیسے؟ یہ اتحاد کی وجہ سے ہے، جو ولایت فقیہ و مرجعیت کی وجہ سے ہے۔ یہ قرآن اور سنت اور قرآن اور اہل بیت اور قرآن اور حدیث اور قرآن و اطرت کو عملی جامہ پہنانے کی وجہ سے ہے، سمجھا؟ یہ ایسے ہی نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، صرف مسلمان کا ٹائٹل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ جبکہ آپ دیکھ لیجئے سعودی عرب کے پاس سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ خانہ خدا جس کے پاس خود موجود ہو، اتنا بڑا مرکز موجود ہو، لیکن کیسے ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے وہ۔ اور یہاں پر ہر طرح کی پابندی ہے، ہر طرح کی سختی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کیوں، آخر کس چیز نے، کون سی چیز ہے کہ جس نے انہیں سر بلند کیا؟ کربلا کو اپنانے نے، کربلا اپنانے کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے یہی تو کہا تھا نا کہ ہم میں اور شیعوں میں یہی فرق ہے کہ شیعوں نے کربلا اپنے وجود کے اندر اتار لیا، شیعوں نے کربلا مرنے نہیں دیا اپنے اندر، شیعوں نے کربلا کو زندہ رکھا، تو کربلا نے بھی انہیں زندہ رکھا ہے، کربلا نے بھی انہیں سر بلند رکھا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہہ رہے ہیں، سمجھے؟ اور دشمن کی یہی سازش ہے کہ اس کربلا کو مادیات میں گھرا دو، مادیات میں محور بنا دو، اس کربلا کو بہترین سے بہترین تبرک کھلانے میں، بہترین سے بہترین مہنگے ترین ذاکر میں محدود کر دو، تاکہ لوگ اسی میں مست ہو کے رہ جائیں۔ کس کا کتنا زبردست ذاکر، کتنا کس کا زبردست نوحی خان، کس کا کتنا زبردست تبرک، نیاز نہ، یہ نیاز، یہ نماز، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ دو چیزوں سے نکالنے کی چیزیں، ذریعے ہیں، ایک جہالت، دوسرا ضلالت۔ خدا نے نیاز کیوں کہا مستحب ہے؟ کھلاؤ لوگوں کو، کھلانا کیوں مستحب قرار دیا گیا؟ تاکہ کھلا کر لوگوں کو جہالت و ضلالت سے نکالو۔ تبرک کیوں ہے؟ تاکہ تبرک کے ذریعے سے جہالت و ضلالت کو ختم کرو۔ مجلسیں کیوں ہیں؟ تاکہ مجلسوں کے ذریعے سے جہالت و ضلالت کو ختم کرو۔ ہمارا ایک ایک عمل جہالت و ضلالت سے۔ یہ کیوں آخر خدا چاہتا ہے کہ انسان بھوکا نہ رہے؟ ہر چیز کو خدا نے کہا تو اپنے سے کر، لیکن کہا نہیں، تیرا رزق میرے ہاتھ میں ہے، تجھے بھوکا رہنے نہیں دینا میری ذمہ داری ہے، تجھے بھوکا سلانا نہیں میری ذمہ داری۔ کیوں رکھا خدا نے؟ آپ غور کریں، بہت خطرناک چیز ہے بھوک، بہت خطرناک چیز ہے، سمجھے؟ 5 روپے کا راشن انسان کو ظالم، فاسق، فاجر کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اس کی حمایت پہ مجبور کر دیتا ہے۔ الیکشن کے زمانے میں یہی لوگ، پتہ نہیں کون، آمدار، کامدار، نامدار، وفادار، تابعدار، کیا علمدار، نہیں معلوم کیا کیا دار ہیں وہ لوگ، الیکشن جب آتا ہے تو کتنا دیتے ہیں وہ لوگ؟ ابھی ریٹ بڑھ گیا ہے، 1000 روپیہ ہو گیا ہے، ہر گھر 1000 روپیہ پہنچتا ہے، فلاں بھائی کی طرف سے یہ 1000 روپیہ آیا ہے۔ خوب 5 سال کہاں تھا یہ 1000 روپیہ؟ پہلی بات۔ دوسری بات، 5 سال تم رہو گے اقتدار میں، 1000 روپیہ دے رہے ہو، گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 5 لوگ ہیں، تو ہر آدمی کا کتنا ہو گیا؟ 200 روپیہ۔ 200 روپے کو آپ 5 سال میں دوبارہ اور بانٹیے، ڈیوائڈ کیجئے، کتنا ہو گیا؟ کتنے آنے کی اوقات ہو گئی؟ انسان کتنے آنے میں بک گیا؟
اور لوگ بہت خوش ہیں. ارے نہیں، وہ خوشی سے دے رہا ہے، وہ خوشی سے تمہیں اپنا غلام بنا رہا ہے. یہی خوشی تو بہت ساری آتی ہے. میلاد النبی پہ بھی تو خوشی آتی ہے، عید الاضحیٰ پہ بھی تو خوشی آتی ہے، عید الفطر پہ بھی تو خوشی آتی ہے، شب قدر پہ بھی تو خوشی آتی ہے. بہت ساری خوشی آتی ہیں. پورا 5 سال خوشی ہی خوشی، کوئی غم ہی نہیں ہے. لیکن کیوں ابھی ووٹ کی وقت اور تم اتنی آسانی سے بک بھی گئے آنے میں، 54 میں، 58 میں، پتہ نہیں کتنے آنے میں، اور اس کے بعد دفاع بھی کر رہے ہو، جبکہ تمہارا اپنا مولا تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ اے بندے خدا، جب بھی تجھے سودا کرنے کا وقت آئے تو جنت سے کم پہ سودا نہیں کرنا. سامنے والے نے آپ کی قیمت بتایا. خوب، اگر آپ وہ ہوں کہ جس کو قیمت سامنے والے نے نہیں بتایا تو چلو سمجھ میں آئے، جبکہ یہ قیمت شیعہ کی نہیں بتایا ہے بتانے والے نے، یہ قیمت مومن کی نہیں بتایا، ایک انسان کی قیمت ہے کہ انسان جب بھی تجھے سودا کرنے کا وقت آئے تو جنت سے کم پہ سودا نہیں کرنا. چاہے کہ ایک مسلمان، چاہے کہ ایک شیعہ، چاہے کہ ایک عزادار حسینی، آنوں پہ سودا کر رہے ہیں. کچھ آنوں پہ آپ حساب کر لیجئے نا، پورے 5 سال میں ڈیوائیڈ کیجئے 200 روپے کو، اور ابھی اگر 10 آدمی ہے گھر میں تو اور پھر تو کوئی مائنس میں سودا کر لیا، مائنس میں سودا کر لیا، اور خوش ہیں. خوب، کربلا کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ یہ جمعہ کا خطبہ جمعہ کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ یہ حج، یہ زیارت، یہ نیاز، یہ نماز کہاں دکھائی دے رہی ہے؟ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. تمہاری اپنی ویلیو ہے، تمہارا اپنا مقام ہے. شیعہ تو چھوڑو، مسلمان تو چھوڑو، انسان ہو، تمہارے اندر عالم سمایا ہوا ہے، عالم انسان کے اندر. یہ بات مسلمان کی نہیں ہو رہی ہے کہ انسان تیرے اندر عالم چھپا ہوا ہے. الحمدللہ رب العالمین جو ہم کہتے ہیں تو ہمارا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ عالمین یعنی یہ سب جو ہم چاند، ستارہ، یہ سب جو درخت و حجر، یہ سب اور پتہ نہیں کتنے کلائمیٹس ہیں، پلانیٹس ہیں، اور کیا کیا ہے، وہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے عالم، عالمین. نہ، ہر انسان اپنی جگہ ایک عالم ہے، ہر انسان اپنی جگہ ایک عالم ہے. وہ الانٹ پلانٹ چھوڑیے، اسی روئے زمین کے اوپر پتہ نہیں کتنے پلانٹ ہیں. ہر انسان اپنی جگہ ایک ستارہ ہے، لیکن وہ قدر ہی نہیں کر رہا ہے اپنی، سمجھتا ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، اپنی ویلیو ہی نہیں سمجھتا ہے. آپ سٹڈی کیجئے، انالائز کیجئے، ایک جانور کی زندگی اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ ہمیں دین پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تقویٰ پتہ ہی نہیں ہے. بہرحال یہ بہت عظیم مناسبت ہے بی بی کی ولادت کے حوالے سے. الحمدللہ بی بی کی ولادت کی خوشی میں 2 اہم کام آپ حضرات کی مدد سے اور آپ ہی کے ذریعے سے اور آپ ہی نے شروع کیا ہے. ایک انشاءاللہ بی بی کی ولادت کے دن سے مدرسہ شروع ہونے جا رہا ہے یہاں پر، اور اسی کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کے لیے جو پریشان حال ہیں، خاص طور سے جو خواتین بیوہ ہیں اور جو اپنے درآمد کو لے کے پریشان ہیں یا گھر میں کھانے پینے کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں. الحمدللہ راشن کا سلسلہ بھی یہ سب آپ ہی شروع کر رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں اس میں، یاد رکھیے. ہر کام کا محور آپ ہیں، آپ کو کرنا ہے، عالم انسانیت کے لیے کرنا ہے. میرا کام ہے صرف قوم کی مشکلات آپ تک پہنچانا، میرا بس اتنا سا کام ہے. عالم انسانیت کس مشکل میں گرفتار ہے، اس گرفتاری کو آپ تک پہنچانے کا میں ذریعہ ہوں، اس کا حل نکالنا آپ کا کام ہے، خدا کی نصرت اور مدد کے ذریعے سے. گھبرائیے مت، ارے میرے پاس کیا ہے دینے کا، ارے میں کیا کر سکتا ہوں. آپ کے پاس خدا ہے، جس کے پاس خدا ہے وہ سب کچھ دے سکتا ہے، جس کے پاس خدا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یقین جانیے، آپ یقین نہیں مانیں گے، جو بورویل یہاں پہ خدا ہے، ایک عورت نے اپنا زیور بیچ کے اس کے لیے پیسے دیے. سمجھے آپ؟ یہاں پہ جب جگہ لی جا رہی تھی اور 50,000 روپے کم پڑ گئے تھے تو ایک نوجوان نے اپنی کار بیچ کے 50,000 روپیہ دیا تھا. اب آپ سوچئے، وہ بھی سوچ سکتا تھا ارے میرے پاس کیا ہے مولانا صاحب دینے کے لیے.
جبکہ کچھ ہی وقت پہلے اس نے کار لیا تھا، سیکنڈ ہینڈ ہی لیا تھا، 80,000 روپے میں لیا تھا، 50,000 میں بیچ دیا اس نے، کہا میں لے لوں گا واپس کر دیا۔ اور الحمدللہ اب تو یہ ری ڈیولپمنٹ میں بھی چلا گیا ہے، لہٰذا اگر آپ لوگ چاہیں اور چاہیں نہیں، آپ کو کرنا ہے، کچھ نہ صحیح پورے ہندوستان چھوڑیے، پوری دنیا چھوڑیے، پورا مہاراشٹر چھوڑیے، پورا ممبئی چھوڑیے، خود کم سے کم آپ کے اپنے چھیتر اور آپ کے اپنے علاقے کے لیے، اور جہاں کے لیے آپ میں سے ہر آدمی جہاں کا نامدار ہے، آمدار ہے، کامدار ہے، وہاں کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، جو ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے۔ خالی اتنی سی جگہ کافی نہیں ہے، جس حساب سے ماشاءاللہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے پلان کر رکھا ہے آگے کام کرنے کے لیے، خاص طور سے تعلیم کے میدان میں بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے میدان میں عزیزان گرامی، ہر امام بارگاہ اور مسجد سے کہتا ہوں میں کہ بھائی خدا کے واسطے بچوں کی ایجوکیشن کی مشکلات کو حل کرو۔ نماز تو روڈ پہ بھی ہو جائے گی، مجلس تو روڈ پہ بھی ہو جائے گی، محفل تو روڈ پہ بھی ہو جائے گی، کہیں بھی ہو جائے گی، مین بچوں کی تربیت کے لیے جو حالات ہیں عزیزان گرامی، آنے والا وقت نہیں، آنے والا وقت تو بہت ہی خطرناک، یہی جو دور چل رہا ہے اتنا خطرناک دور چل رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہاسٹل نہ ہوئے، چاہے ڈے بورڈنگ ہی صحیح نہ ہوئی، بچوں کی تربیت کرنا مشکل ہو جائے گی، یاد رکھیے۔ چونکہ ماں باپ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، بچے کو چاقو نہیں دیں گے، یہ گوارا ان کو، آگ نہیں دیں گے بچے کے ہاتھ میں، سختی سے عمل کریں گے، لیکن موبائل بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں، جو آگ اور چاقو سے زیادہ خطرناک ہے۔ آگ اور چاقو سے بچے کا نقصان ہوگا، جس کا جبران ہو جائے گا، لیکن موبائل سے نسل کا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن ماں باپ پہ توجہ، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، یہ سارے مساجد وغیرہ میں ایسے امکانات وسائل فراہم کریں کہ بچے کی وہیں تربیت ہو، ماں باپ پیدا کرو، حوالے کر دو ان مسجد کے، ان مولویوں کے، ان اداروں کے، لو بھائی سنبھالو، ہمارے بس میں نہیں ان لوگوں سے مقابلہ کرنا۔ آغا واقعاً ان مسجدوں کا فلسفہ سمجھیے، ان امام بارگاہوں کا فلسفہ سمجھیے، ان حسینیوں کی قدر کیجئے، یہ کتنا بڑا کام یہ کر سکتے اور کیا ہے۔ پیغمبر خدا سے آج تک کی تاریخ آپ دیکھ لیجئے، ہر کام مسجد میں ہوا ہے، ہر کام مسجد میں ہوا ہے، حتیٰ کہ فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی بھی مسجدوں میں سکھایا گیا ہے۔ آپ اٹھا کے پڑھیے، دیکھیے تاریخ، پڑھیے، ملے گی آپ کو تاریخ، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ یہ بڑے بڑے مجتہدین کہ جن کے سامنے پوری دنیا کی حکومتیں سرنگوں رہتی ہیں، بڑے بڑے حکمران آ کے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں، یہ کس کی دین ہے؟ آکسفورڈ کی دین ہے؟ ہاں، کس کی دین ہے؟ انہی امام بارگاہوں اور مسجدوں کی دین ہے، اسی مسجد کی دین ہے، اسی امام بارگاہ حسینیہ کی دین ہے۔ لیکن ہم نہیں سمجھ رہے ہیں کہ جو مسجد، جو امام باڑہ اتنی بڑی قدرت کا، ایک انسان ہمارا اتنی بڑی قدرت کا دے سکتا ہے، تو سب کی اگر تربیت ہونے لگی کیسے ہوں گے؟ تو یقیناً پھر ایک علاقے میں حسن نصر اللہ نکلے گا، عبد الملک حوثی نکلے گا، ابراہیم زکزکی نکلے گا، شیخ عیسیٰ قاسم نکلیں گے، منتظر زیدی نکلے گا، پھر واقعاً ایسے جیالے نکلیں گے۔ آپ زندہ تو کیجئے مسجدوں کو، آپ زندہ تو کیجئے امام بارگاہوں کو۔ آپ جو حیات سمجھ رہے ہیں، یہ وہ حیات دینے کا کام نہیں ہے ان کا، ان حسینیہ امام بارگاہ کو۔ یہ سب چھوٹا موٹا کام یہ کوئی بھی کر لے گا، کوئی ہاسپٹل میں بھی آپ کو زندگی مل جائے گی۔ یہ جو حیات دیتے ہیں وہ حیات وہ نہیں ہے کہ جس کا تعلق فنا سے ہے، یہ وہ حیات دیتے ہیں کہ جس کا تعلق بقا سے ہے، بقا سے ہے، اور آپ نہیں سمجھتے، سمجھے؟ لہذا یہ جو سلسلہ آگے بڑھے گا کنسٹرکشن کا، اس میں بھی تعاون کی ضرورت ہے، مالی امداد کی ضرورت ہے، جس سے جو ہو سکتا ہے مالی تعاون کرے، اور اگر کوئی قرض دے سکتا ہے، لون دے سکتا ہے تو لون بھی دے، انشاءاللہ جیسے جیسے ہوگا لون کے ذریعے سے آگے کام بڑھا کے اس کا لون ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسے خود یہ زمین بھی جو خریدی گئی اس پہ بھی ابھی لون باقی ہے، ایسا نہیں کہ لون باقی نہیں ہے، اس قرضہ باقی ہے،
لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے آتا جا رہا ہے ادا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صرف چندہ ہی دینا ہے تو سامنے والا سوچے کہ ارے میرے پاس کہاں ہے چندہ، خوب بینک میں رکھا ہوا ہے، ایف ڈی رکھی ہوئی ہے، خوب رائے خدا میں دو، یہاں پر بھی ایف ڈی کرو، بس یہ کہ یہاں سود نہیں ملے گا، یہاں جو سود ملے گا وہ بقا رہنے والا، باقی رہنے والا، وہ سود نہیں ملے گا کہ جو حرام ہے، جو جائز نہیں ہے۔ البتہ سود بھی مالی اعتبار سے ہر سود بھی حرام نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نہ کہ معنوی اور دینی رخ سے۔ ایسے بھی سود ہیں کہ جو جائز ہے، اس پہ فقہی گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی۔ بہرحال آپ حضرات کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے، اور امید ہے کہ آپ حضرات اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے، اور آپ حضرات اسی طرح ایکٹیو رہیں گے، اسی طرح فعال رہیں گے، اسی طرح متحد رہیں گے، اسی طرح افواہوں پہ دھیان نہیں دیں گے، اور اپنی نسل کی بہترین تربیت کی راہوں کو ہموار کرتے رہیں گے۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔